جی ہمارے ساتھ بہت انتہائی ڈیپلی ان چیزوں کو سمجھنے والے، بہت اچھی بات ہے آج کل کی ہماری یوتھ وہ پولیٹکس میں اب حصہ بننا چاہتی ہے، اور نون لیگ کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں محمد بلال خالد صاحب جو سیکرٹری جنرل بھی ہیں۔ تو ان سے ہم اگلا سوال کرتے ہیں کہ آپ کے اوپر بڑے کرپشن کیسز بنے ہوئے ہیں، بنے ہیں یا بنائے گئے ہیں؟ موسٹلی تو اگر ہم دیکھیں کہ ہر گھر گھر میں لوگ کھانے کا پوچھیں نہ پوچھیں یہ ضرور کرتے ہیں کہ میاں صاحب کا نواں کیس کوئی آیا کہ نہیں آیا، تو آپ ان کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں ہماری حکومت ہے نا جو پی ٹی آئی کی، یہ روز یہ کاغذ لہراتے ہیں، یہ 200 ارب، یہ 400 ارب، یہ 300 ارب صاف پانی میں، 400 ارب آشیانے میں، 200 ارب ٹیٹیوں میں، 500 ارب منی لانڈرنگ میں۔ اور جب میں ہائی کورٹ کے فیصلے پڑھتا ہوں، سپریم کورٹ کے فیصلے پڑھتا ہوں، تو میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے، یعنی اتنے جھوٹ بولتے ہیں یہ، انہیں پتہ ہوتا نہیں ہے اور بات کر دیتے ہیں، وہ بات کیس میں لکھی نہیں ہوتی جو یہ بولتے ہیں۔ یعنی دیکھیں 2 مرتبہ شہباز شریف جیل میں رہا، 2 مرتبہ اس کے بھائی وزیر اعظم نواز شریف جیل میں رہے، ان کی بھتیجی رہی، ان کا بیٹا 2 دفعہ رہا جیل میں، تو کیا ان کو تب پکڑا نہیں ہے آپ نے، پتہ نہیں ہے، تو ایک دم سے آپ فارغ کر دیتے ہیں جی یہ بری ہو گئے اس فیلڈ سے بھی، ایون فیلڈ سے، یا کچھ بھی کیس بناتے ہیں۔ جتنے بھی ٹاپ 10 پاکستان مسلم لیگ نون کے بولنے والے بندے جو ٹاک شو میں بولتے ہیں یا کہ اپنا اسمبلی میں بول سکتے ہیں، ان کو جو بولتا ہے اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ مطلب رانا ثناءاللہ سے لے کے شاہد خاقان عباسی، خواجہ سعد رفیق، خواجہ آپ کی جو سینئر پولیٹیشنز ہیں سارے اس میں ایڈ، سارے کو ایڈ کر دیا انہوں نے، بھئی آپ بول رہے ہیں پھڑ لو۔ نیب سے کیوں غیر مطمئن ہیں آپ؟ نہیں ہم مطمئن ہیں، ٹھیک ہے وہ بنائے کیس، لیکن وہ دیکھیں بات جو کیس والی ہو نا، وہ نیب کے آپ کیس پڑھیں، وہ نیب کے کیس کی وہ بیان ہی نہیں دیتے، جو نیب کے کیسوں پہ لکھے ہوتے باتیں وہ نہیں بتاتے، وہ آپ کو میڈیا پہ آپ کچھ اور بتا رہے ہوتے، بیچ میں سے آپ کو کچھ اور نکلتا ہے۔ دیکھیں آپ ہمیں کہتے 25 کروڑ آپ نے منی لانڈرنگ کر لی، 2500 کروڑ کر لی، آپ سے 25 کلو وہ ہیروئن برآمد نہیں ہوئی، وہ رانا ثناءاللہ سے، وہ 3-4 مہینے انہیں جیل میں رکھا۔ لیکن ضمانتیں بھی تو ہو رہی ہیں نا، یہ بھی تو دیکھیں نا، آپ کی عدالتیں آپ کو بڑی سپورٹ کر رہی ہیں، آپ کو بڑا ساتھ لے کے چل رہی ہیں، بھائی عدالتیں کر رہی ہیں، ریلیف مل رہا ہے آپ کو۔ ریلیف کس بات کا مل رہا ہے بھائی؟ ہم ثبوت دے رہے ہیں تو مل رہا ہے ریلیف۔ یہ آپ دکھائیں، آپ کہتے تھے ویڈیو تھی وہ 25 کلو ہیروئن والی، وہ کدھر ہے بھائی؟ آپ نے 2500 کروڑ ہم سے نکلوانا تھا، وہ تو آپ سے نکلا نہیں 25 کلو ہیروئن۔ وہ شاہد خاقان عباسی کو آپ کہتے تھے وہ دوائیوں میں وہ اپنا نشہ ملاتا ہے، وہ ان کی فیکٹری میں ایسے نشہ ملتا ہے، تو وہ آپ سے وہ پتہ نہیں چلا آپ کو کہ بھئی کون سا نشہ ڈالا ہے اس نے، کیا ہوا ہے، تو باتیں آپ بنا کے ہمیں پیش کر دیتے ہیں۔ مہنگائی کے بارے میں وزیر اعظم نے مہنگائی کا بتایا کہ گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے تو آپ گھبرا رہے ہیں؟ بھئی ہون اسی کہندے سانو گھبران دو، یعنی انہیں گل کرے گا تو گھبرانا نہیں، کچھ نہیں کرنا، ایسا نہیں ہونا۔ آپ نے صرف جب انہوں نے آنا تھا تب چاہیے تھے انہیں 3 مہینے، 90 دن، کوئی 6 مہینے، 1 سال، اور اس کے بعد نہ ان کے پاس وزیر قانون ہے، نہ ان کے پاس وزیر خزانہ ہے، کوئی ان کے پاس ممبر ہی نہیں ہے جو ان کا آپ ان کی دور نہ جائیں، آپ ان کی کیبنٹ میں دیکھ لیں کہ جو ان کے ممبر ہیں وہ 1.5 درجن جو ہے نا وہ مشرف کے بندے، 4 بندے پیپلز پارٹی کے ہیں اور 4 بندے ہمارے جو گندے انڈے وہ ادھر گئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، وہ 4۔ اور جب انہوں نے بجٹ پیش کرنا ہوتا ہے ان کو اپنا وہ بندہ نہیں ہوتا، کبھی وہ پیپلز پارٹی سے ادھار مانگ رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ شوکت ترین کو پیپلز پارٹی سے لیتے ہیں، کبھی وہ حماد اظہر وہ ان کا ہے، پھر وہ حفیظ صاحب جو تھے وہ پتہ نہیں کہاں سے آئے تھے، وہ MNA بھی نہیں تھے، وہ آپ کے وزیر خزانہ بن گئے۔ لیکن جو اب یہ ٹاک شو میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے بڑے سینئر جو پولیٹیشنز ہیں، تراج صاحب ہو گئے، باقی دوسرے ہیں، بڑے وہ انہوں نے ان پر الزام ہے کہ انہوں نے غیر اخلاقی باتیں کرتے ٹاک شو پہ، ورڈنگ کا صحیح استعمال نہیں کرتے، کھلم دھمکیاں دیتے ہیں۔ جب وہ میاں صاحب نے اپنی کمپین نکالی تھی مجھے کیوں نکالا، تو اس میں نے بڑی عدالتوں کو ڈائریکٹ ہٹ کیا تھا۔ دیکھیں بات پتہ کیا، یعنی پی ٹی آئی والے اب ہمیں تمیز سکھائیں گے؟ آپ ان کے دھرنے دیکھ لیں، آپ عمران خان کی تقریریں نکال لیں، بلاول کو کیسے پکارتے تھے، فضل الرحمان کو کیسے پکارتے تھے، وزیر اعظم نواز شریف کو کہتے تھے گردن سے پکڑ کے نکالوں گا، اور اس کے بعد اوے آئی جی، اوے فلانے،
اس کے بعد سپریم کورٹ پہ شلواریں لٹکانے والی بات اور پی ٹی وی پارلیمنٹ حملہ. یعنی آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے حریم شاہ فاشی کے خلاف لیکچر دے رہی ہو. مطلب 5-6 سال سے آپ بدتمیزیاں کرتے آ رہے ہیں اور اب آپ ہمیں بتا رہے ہیں. آپ کو یاد ہے آپ ڈی چوک پہ کھڑے ہو کر بجلی کے بل جلا رہے تھے, یہ نہیں ہم نے نہیں تو ستارنے بل. آپ پر بھی تو الزام ہے نا, جسٹس سجاد شاہ کی عدالت میں آپ نے حملہ کیا تھا سپریم کورٹ میں, یاد ہو کہ آپ کو. دیکھیں آپ نے جو بات کی ہے نا وہ صرف ایک الزام ہے. وہ آپ سے ابھی تک وہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں یا کوئی بھی قانونی بندے کہہ رہے ہیں, وہ ان سے ثابت کریں یار. وہ ہم تو بتا رہے ہیں کھلم آپ نے وہ بل جلائے ڈی چوک پہ کھڑے ہو کے, اور آپ وہ اس دن والے بل اور آج کے بلوں کا کمپیریزن آپ کر لیں. دیکھیں وہ 10,000 کوئی بڑا بل آتا تھا نا, 10 سے 12,000 بل آتا تھا, آج وہ 40,000 بل آ رہا ہے. وہ بل جلانے والے تھے یا آج کے بل جلانے والے؟ تو خادم اعلیٰ اور سی ایم عثمان بزدار کارکردگی سے آپ کتنے مطمئن ہیں؟ دیکھیں سابقہ سی ایم جو تھے شہباز شریف ہمارے, وہ کام کرتے تھے بڑھ چڑھ کر, دل و جذبے سے کام کرتے تھے کہ بھئی میں اپنے ملک کے لیے کر رہا ہوں, میں اپنی جیب سے نہیں پانے, میں اپنے ملک کے لیے کرنا ہے, میں کچھ اپنا ملک دیکھو آپ نے لاہور دیکھ لیں, ملتان دیکھ لیں, پنجاب کو تو اس نے پیرس بنا دیا ہے, ٹھیک ہے. اور جب ہم اپنے بزدار صاحب کی بات کریں تو اسی تے مطلب انہاں کو دیکھ رہا کہ جھوٹ انہیں بولدا کہ یعنی ایک بندہ اتنے ساڑھے محلے کوئی جھوٹ بولے نا تو اسی انہوں نہیں کہتے بھائی گل سنی, اسی کہتے بزدار صاحب گل سنی, اسی انہوں دا نام رکھتا. جیڑی گل بس تسی ٹی وی تے آگے گل کہہ دینی ہے, اگو کام کرنا نہیں, وہ بس یہ ہو رہا ہے ایسا ہو رہا ہے, بس اتنے گل مک جانی. اچھا یہ بتائیں کہ میاں صاحب جی خوشخبری کدوں لے رہے ہو؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑی بات ان کا علاج چل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنا جو ہے نا ہمارے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ, ان کے اب بیانات دیکھ لیں. وہ 3 بار کے ملک کے وزیر اعظم کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ بھئی تم آؤ, تمہیں باتھ روم میں چھپنے کی جگہ نہیں دیں گے, تمہارا پنکھا اتار لیں گے, تمہاری وہ دوائیں بند کر دیں گے, تمہارے وہ پسندیدہ ڈاکٹر بند کر دیں گے. بھئی وہ آئیں گے, وہ اپنے ڈاکٹر پسندیدہ وہ اگر ان کے پاس اپنے پیسوں سے وہ کروا رہے ہیں علاج, وہ ملک کے خزانوں سے نہیں کروا رہے. تو اگر وہ اتنے بڑے بندے ہیں, وزیر اعظم 3 دفعہ ملک کے رہے ہیں, آپ کو ان کا احساس ہی نہیں ہے, تو بھئی آپ کہتے ہیں جی وہ کیسز بنے ہوئے ہیں. کون سا کیس؟ صرف ایک کیس, بیٹے سے تنخواہ نہ لینے والے کیس کی ان کو سزا ملی جس پہ وہ تایاد ابھی تک نائل ہے. باقی ایون فیلڈ ہے, کوئی اقامہ ہے, کچھ بھی ہے, وہ ان کے خلاف آپ جا کے وہ کیسز پڑھ لیں تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ یار کرپٹ پریکٹسز کا ذکر ہوا ہے نا. اچھا نام تو آیا ہے نا کرپٹ پریکٹسز پہ. بھئی وہ آپ ڈھونڈیں, نکالیں. میں نے پہلے بھی بات کی ہے, وہی وہ آپ سے وہ 25 کلو ہیروئن نہیں نکلی, آپ 2500 کروڑ کی باتیں کر رہے ہیں. وہ اگر ہم نے کھائے نا تو اب نکال دیں, آپ کمال کرتے ہیں. یعنی عثمان آپ کا نواز شریف صاحب, آپ نے عثمان بزدار اور شہباز شریف صاحب کی کارکردگی کا کمپیریزن کی ہے جی. تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ میاں صاحب پاکستان آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, تو آپ کی جو سینئر پولیٹیشینز ہیں جس طرح شاہد خان عباسی صاحب ہیں, طلال چودھری صاحب ہیں, وہ بڑے اچھی طریقے سے ڈیفینڈ کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی ٹریٹمنٹ کروائیں گے تو میاں صاحب آئیں گے, میاں صاحب کا جینا مرنا ادھر ہی ہے. بالکل, وہ ان کے بچے ادھر ہیں, وہ ہماری مریم بی بی ادھر ہیں, باقی ساری ان کی فیملی, ان کے بھائی ہیں بڑے چھوٹے سارے ادھر ہیں, سارے ان کے ریلیٹیو سارے ادھر ہیں, ٹھیک ہے. وہ ادھر ان کی صرف علاج ان کا پسندیدہ ڈاکٹر ہے یا جو بھی ان کا علاج ادھر ہوتا ہے وہ کروا رہے ہیں. وہ اپنے گھر میں رہ رہے ہیں, وہ کسی کے گھر میں رہ رہے ہیں, انہیں کیا بھائی. یہ بتائیے کہ پارٹی میں گروپ بندی ہے مریم کا, جس طرح وہ شیخ صاحب فرما رہے تھے کہ شین بھی نکلے گی, میم بھی نکلے گی. بھائی یہ تو نا جو حکومت کی خواہش ہے صرف, جی باقی کچھ بھی نہیں ہے اس میں. مطلب کہ نہ شین نکلے گی, نہ میم, نہ نواز, سارے ایک ہیں, بالکل ایک ہیں, اور کبھی وہ الگ نہیں ہونے والے. ہر کسی کو مطلب کسی کے ساتھ کسی کا اختلاف نہیں ہے, سارے مطلب صرف ایک بات ہے کہ بیانیہ نواز شریف کا چلتا ہے. آگے حکومت میں جو بھی مطلب جلسے کرے, شہباز شریف اپنا مریم نواز کریں, شاہد خان عباسی کریں, طلال چودھری کریں, جو بھی کریں, لیکن ان کے پیچھے بیانیہ نواز شریف کا ہے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملتے ہیں.